یہ بولنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ کھانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ دوڑنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں صحیح طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نوٹ دا پراپر وے۔ نوٹ دا پراپر وے مین صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اٹ پلس از پلس نوٹ پلس the proper way plus to plus V1 یعنی first form of verb plus other words۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ یہ بولنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ It is not the proper way to speak۔ It is not the proper way to speak۔ یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ It is not the proper way to study۔ It is not the proper way to study۔ یہ کھانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ It is not the proper way to eat۔ It is not the proper way to eat۔ یہ دوڑنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ It is not the proper way to run۔ It is not the proper way to run۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ سونے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے لائق نہیں۔ یہ پانی پینے کے لائق نہیں۔ یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں۔ یہ خریدنے کے لائق نہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں لائق نہیں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نوٹ ورتھ۔ نوٹ ورتھ مین لائق نہیں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ ورتھ پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ یہ کتاب پڑھنے کے لائق نہیں۔ This book is not worth reading۔ This book is not worth reading۔ یہ پانی پینے کے لائق نہیں۔ This water is not worth drinking۔ This water is not worth drinking۔ یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں۔ This food is not worth eating۔ This food is not worth eating۔ یہ خریدنے کے لائق نہیں۔ It is not worth buying۔ It is not worth buying۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ جگہ جانے کے لائق نہیں۔ ایسے کیسے تم نے اسے گالی دی؟ ایسے کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ ایسے کیسے تم نے اسے تھپڑ مار دی؟ ایسے کیسے اس نے تمہاری مدد کی؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ایسے کیسے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ کم۔ ہاؤ کم مین ایسے کیسے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہاؤ کم پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ ایسے کیسے تم نے اسے گالی دی؟ How come you abused him؟ How come you abused him؟ ایسے کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ How come you can say؟ How come you can say؟ ایسے کیسے تم نے اسے تھپڑ مار دی؟ How come you slapped him؟ How come you slapped him؟ ایسے کیسے اس نے تمہاری مدد کی؟ How come he helped you؟ How come he helped you؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ایسے کیسے تمہیں نہیں پتا ہے؟ کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ کیا تم پوچھ نہیں سکتے تھے؟ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ couldn't پلس سبجیکٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ couldn't you have spoken the truth؟ couldn't you have spoken the truth؟ کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ couldn't he have gone there؟ couldn't
he have gone there. کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ couldn't I have played. couldn't I have played. کیا تم پوچھ نہیں سکتے تھے؟ couldn't you have asked. couldn't you have asked. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا؟ میں نے تو بس یوں ہی پوچھا تھا. وہ تو بس یوں ہی آیا تھا. میں نے تو بس یوں ہی دیکھا تھا. وہ تو بس یوں ہی گیا تھا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بس یوں ہی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں جسٹ کیجولی. جسٹ کیجولی مین بس یوں ہی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس جسٹ پلس سیکنڈ فارم آف ورب پلس کیجولی. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں نے بس یوں ہی پوچھا تھا. I just asked casually. I just asked casually. وہ تو بس یوں ہی آیا تھا. He just came casually. He just came casually. میں نے تو بس یوں ہی دیکھا تھا. I just saw casually. I just saw casually. وہ تو بس یوں ہی گیا تھا. He just went casually. He just went casually. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں نے تو بس یوں ہی بولا تھا. وہ فالتو میں لڑ رہا تھا. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا. تم یہاں فالتو میں آئے. تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں فالتو میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور نو ریزن. فور نو ریزن مین فالتو میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس فور نو ریزن. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ فالتو میں لڑ رہا تھا. He was fighting for no reason. He was fighting یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے. that mean وہ لڑ رہا تھا. for no reason فالتو میں. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا. He was speaking for no reason. He was speaking there for no reason. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا. He was speaking there for no reason. He was speaking there for no reason. تم یہاں فالتو میں آئے. You came here for no reason. You came here for no reason. تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا. You argued with me for no reason. You argued with me for no reason. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم وہاں فالتو میں گئے. اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. جوا کھیلنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے. یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹس ناٹ ورتھ وائل. اٹس ناٹ ورتھ وائل مین ٹھیک نہیں ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اٹس ناٹ ورتھ وائل پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں. It's not worth while talking to him. It's not worth while talking to him. جوا کھیلنا ٹھیک نہیں. It's not worth while gambling. It's not worth while gambling. اس کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں. It's not worth while going with him. It's not worth while going with him. یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے. It's not worth while staying here. It's not worth while staying here. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے. مجھے چائے پینے کی عادت ہے. اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے. تمہیں اخبار پڑھنے کی عادت ہے. اسے مذاق کرنے کی عادت ہے.
ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کی عادت ہے یعنی ہر سینٹینس میں کی عادت ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان دا ہیبٹ آف. ان دا ہیبٹ آف مین کی عادت ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس ان دا ہیبٹ آف پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے چائے پینے کی عادت ہے. آئی ایم ان دا ہیبٹ آف ٹیکنگ ٹی. آئی ایم ان دا ہیبٹ آف ٹیکنگ ٹی. اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے. ہی از ان دا ہیبٹ آف ٹیلنگ اے لائی. ہی از ان دا ہیبٹ آف ٹیلنگ اے لائی. تمہیں اخبار پڑھنے کی عادت ہے. یو آر ان دا ہیبٹ آف ریڈنگ نیوز پیپر. یو آر ان دا ہیبٹ آف ریڈنگ نیوز پیپر. اسے مذاق کرنے کی عادت ہے. ہی از ان دا ہیبٹ آف جوکنگ. ہی از ان دا ہیبٹ آف جوکنگ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے کام کرنے کی عادت ہے. اسے کام کرنے کی عادت ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس.